ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. حضرات، گزشتہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ نو شروع کیتا. آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے نو آگے بڑھایا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑی شان عظمت والے نبی نے. اتنی شان عظمت والے نبی نے خود بھی نبی نے، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی نے، اور دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی نے، اور پردادا جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی نے. اتنی شان عظمت والے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جناب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین نے مخلوق دے وچوں آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام عطا کیتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں جنتی لوگ
جنت دے اندر جان گے اللہ دی جنت دا داخلہ جدوں انہاں نیک لوگاں نوں نصیب ہوئے گا اس وقت جنتیاں دی عمر حضرت عیسیٰ جیسی ہوئے گی، یعنی 33 سالہ جوانی جدو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آسمان تے اٹھایا ہے، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اللہ رب العالمین 33 سالہ دی عمر جنتیاں نو عطا کرن گے، اور قد حضرت ابو البشر حضرت آدم جیسا 60 ہاتھ 90 فٹ قد اللہ رب العالمین جنتیاں نو عطا کرن گے، اور زبان میرے اور تہاڈے پیر مرشد آمنہ دے لال علیہ السلام جیسی ہوئے گی، یعنی عربی زبان۔ اور جدو جنتیاں میں اللہ دی جنت اندر جانا ہے انہاں نو حسن جناب حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عطا کیتا جائے گا۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑے جے عمر دے اندر بڑھتے ہیں، بچپن دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک خواب آندا ہے، اس خواب دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ اپنی امت دے سامنے بیان کرو، اپنی امت دے لوگاں نو حضرت یوسف دا واقعہ دسو۔ پچھلے جمعے دے اندر میں یہ عرض کیتا سی کہ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا ہے جو کچھ بھائیاں نے کیتا، اور پھر ویکدے وکاندے مصر دے اندر چلے جاندے نے، غلام مصر دا جڑا بادشاہ غلام بنا لیندا ہے، ایک وقت آندا ہے پھر اللہ رب العالمین مصر دی بادشاہت عطا کر دیندے۔ یہ سارا واقعہ میں پچھلے جمعے دے اندر عرض کیتا سی کہ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام وحی دے ذریعے دسے، اور اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اپنی امت دے لوگاں نوں سنا دیو۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑی جی عمر بچپن دے اندر نے حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب آندا ہے، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو یہ خواب ہوتا ہے کہ مینو 11 ستارے چند اور سورج سجدہ کر دینے۔ یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام بیان کر دینے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام
خواباں دی تعبیر سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو خواباں دا علم عطا کیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے اے میرے بیٹے یوسف جڑا تینوں خواب آیا ہے 11 ستارے چند اور سورج مینوں سجدہ کر دینے، اے میرے بیٹے یا بنیا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے میرے بیٹے جڑا تینوں خواب آیا اے خواب اپنے پائیاں دے اگے بیان نہیں کرنا۔ اگر تو اپنے بھائیاں دے سامنے اس خواب نو بیان کیتا تیرے بارے تدبیراں کرن گے، تیرے بارے چالاں چلن گے، تیرے بارے برا سوچن گے۔ اے میرے بیٹے اس خواب نو اپنے بھائیاں دے اگے بیان نہیں کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا جڑا شیطان ہے نا تیرے بھائیاں دے دلاں دے اندر وسواس پیدا کرے گا، تیرے بھائیاں دے دلاں دے اندر برے برے خیالات پیدا کرے گا۔ یاد رکھو انبیاء علیہم السلام دے خواب وحی ہویا کر دینے، یعنی اللہ دا حکم ہویا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے نے انبیاء دے خواب جڑے نے وہ وحی ہویا کر دینے، یعنی اللہ تعالیٰ دی طرفوں وہ حکم ہویا کردہ وحی ہویا کردہ ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دے خواب نے وہ سچے ہویا کردے نے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نوں خواب ہوندا ہے، خواب دے اندر کی دیکھ دینے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دے اندر دیکھ دینے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے جو جوان ہو جاندے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب ہوندا ہے کہ اے میرے بیٹے میں خواب دے اندر دیکھ رہا میں تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے اسماعیل نو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو خواب سنتے نے تے کہندے نے یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابو ابراہیم جڑا تنو خواب آئے او کر گزرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو زمین تے لٹا لیندے نے، اللہ دے حکم دے مطابق چھری پکڑ لیندے نے، اپنے بیٹے اسماعیل دے گلے تے چھری نو چلاندے نے تے اللہ دا حکم ہے اے چھریے تو میرے اسماعیل دے گلے نو کٹنا نہیں۔ بیان کرن دا مقصد اے وے کہ انبیاء علیہم السلام دے جڑے خواب نے وہ سچائی ہویا کردے نے، اللہ تعالیٰ دی طرف وہی ہویا کردے نے۔ ایک خواب میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دینے، آپ علیہ السلام خواب دیکھ رہے دینے
کہ میں تے میرے ساتھی کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گھر دا چکر کٹ رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ رب العالمین اس خواب نو پوریا کر کے دکھا دینے، پھر حضرت آمینہ دے لال علیہ السلام نے صحابہ نو لے کے ساتھ لے کے کعبۃ اللہ دے اندر جا کے کعبۃ اللہ دا طواف کیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دے خواب اللہ تعالیٰ دی وحی ہویا کر دینے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن آدمی دا جڑا خواب ہے نبوت دے 40 حصیاں وچوں ایک حصہ ہے، نبوت دے 40 حصیاں وچوں ایک حصہ ہے۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبوت کا دروازہ باندھے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے نے مبشرات باقی رہن گیاں، خوشخبریاں باقی رہن گیاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہندے نے مل مبشرات، اللہ دے نبی دی مبشرات کی نے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھے خواب، فرمایا اچھے خواب لوگوں آندے رہن گے، کسی نو خود خواب اچھا آئے گا یا او دے بارے کسی آدمی نو خواب اچھا آئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تسی ستے ہو، اگر تانوں کوئی ستیا ہوئے ایسا خواب آئے جنہوں تسی پسند کر دے ہو، اچھا خواب ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اچھے خواب دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی تعریف کرو، یعنی الحمدللہ پڑھو، اللہ دی بڑائی بیان کرو، اللہ دی تعریف بیان کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اچھا خواب ہے وہ فرمایا اس بندے اگے بیان کرو جس بندے دے نال تسی محبت کر دے ہو، پیار کر دے ہو، اس بندے دے اگے اپنے خواب نو شیئر کرو۔ ہر آدمی دے سامنے اپنے اچھے خواب نو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا خواب آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے بھائیاں دے سامنے اپنے خواب نو بیان نہیں کرنا۔ تو انہوں پتہ ہے کہ اگر اے خواب میرا اچھا ہے میں کسی دے سامنے بیان کراں گا وہ حسد کرے گا، میرے بارے پلاننگ بنائے گا، میرے بارے پروپوگنڈے کرے گا، تو ایسے آدمی دے سامنے خواب بیان کرنا نہیں چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ تواڈے جو ایسا خواب دیکھے جیڑا انہوں نا پسند ہے، یعنی جیڑا برا خواب ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی دے سامنے شیئر نہ کرے، بیان نہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ دے کو پناہ طلب کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا خواب بندے نو نقصان پہنچا سکدا نہیں، پہنچا سکدا۔ برا خواب آئے کسی دے سامنے بیان نہیں کرنا، کسی دے سامنے شیئر نہیں کرنا، اللہ دے کولوں پناہ طلب کرنی ہے، یعنی اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا خواب جڑا بندے نو کوئی نقصان زندگی دے اندر نہیں پہنچا سکدا۔ اور ایک اور حدیث اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ تواڈے وچ کوئی ایسا خواب دیکھے جڑا اونوں پسند نہیں، یعنی برا خواب ہے، آپ علیہ السلام فرماتے نے کسے دے سامنے برے خواب نوں بیان نہ کرے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے دعا کرے۔ برا خواب آئے کی کرنا ہے؟ کسی دے سامنے شیئر نہیں کرنا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے 2 رکعت پڑھ کے اللہ دے کولو دعا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا خواب بندے نو زندگی دے اندر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھے خواب اللہ رب العالمین دی طرف وحی ہویا کر دینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب ہوتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اپنی امت دے سامنے بیان کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب ہوتا ہے، دیکھ دیکھین خواب دے اندر مینو 11 ستارے چند اور سورج سجدہ کر دینے۔ یہ خواب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دے سامنے شیئر کر دینے، بیان کر دینے۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام منع کر دینے اے میرے بیٹے جڑا تینو خواب آیا ہے اے خواب اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہیں کرنا، کیوں اگر تو بیان کرے گا تیرے بارے بریاں تدبیراں کرن گے، تیرے بارے برے پروپوگنڈے کرن گے۔ اے میرے بیٹے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے اگر تو اپنے بھائیاں دے سامنے اس خواب نو بیان کیتا، شیطان تیرے بھائیاں دے دلاں دے اندر وسواس پیدا کرے گا، برے خیالات پیدا کرے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اگے کی فرماندے نے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إبراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نو کہندے نے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، مینوں لگدا ہے اللہ رب العالمین نے تینوں چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک وقت آئے گا تینوں نبوت عطا کرے گا، اللہ رب العالمین تینوں نبی بنائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین اے بیٹے یوسف اللہ رب العالمین تینوں خواباں دی تعبیر دسے گا، باتاں دی تہ تک پہنچن دی اللہ رب العالمین تینوں توفیق عطا کرے گا، تو باتاں دی تہ تک پہنچے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے میرے بیٹے یوسف اللہ رب العالمین تیرے اتے اپنی نعمتاں نو پوریاں کرے گا، جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتاں نو آل یعقوب تے اور تیرے باپ یعقوب تے تیرے دادا اسحاق تے اور تیرے پردادا یعقوب تے اپنی نعمتاں نو پوریاں کیتا۔ ان ربک علیم حکیم۔
اے میرے بیٹے بے شک تیرا رب جانن والا تے حکمت والا ہے. اور اللہ رب العالمین آگے فرما دینے لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. اللہ رب العالمین فرما دینے حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اور انہاں دے بائیاں دا واقعہ اے دے اندر سوال کرن والے واسطے بڑیاں نشانیاں نے, بڑیاں عبرتاں نے. اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. حضرت یعقوب علیہ السلام دے کل 12 بیٹے نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں بعض مفسرین کہندے نے 2 لونڈیاں سن اور 2 بیویاں سن, اور 2 بیویاں اور 2 لونڈیاں دے اندروں اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو 12 بیٹے عطا کیتے. اور جڑی حضرت یعقوب علیہ السلام دی دوسری بیوی انہاں دے وچوں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام اور انہاں دے چھوٹے بھائی بنیامین عطا کیتے. یعنی جڑے حضرت یوسف دے 10 بھائی نے وہ اور بیویاں دے اندروں نے, اور جڑے 2 بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام, یہ دونوں بھائی حضرت یعقوب دی ایک بیوی دے اندروں نے اور اپنے بھائیاں دے اندروں سب نالوں چھوٹے نے. حضرت یعقوب علیہ السلام دی بیوی جڑی حضرت یوسف علیہ السلام دیا والدہ محترمہ نے, حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے 2 سال تقریباً ہوئے. بعد دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرا بیٹا یعنی حضرت یوسف تو بعد بنیامین عطا کیتا. چند دن دے حضرت یوسف حضرت بنیامین علیہ السلام ہوئے. اللہ دے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دی بیوی حضرت یوسف دی والدہ اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے. ایک تے وجہ اے وے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے سن, اس وجہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف دے نال اور بنیامین دے نال پیار کردے سن. دوسری وجہ اے وے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ کمالات اور صاف دیکھے کہ میرے بیٹے نو خواب آئی ہے کہ میرا بیٹا کہندا ہے کہ مینوں 11 ستارے چند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. اے خواب جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب کے سامنے بیان کیتا, حضرت یعقوب علیہ السلام اس وجہ تو اپنے بیٹے یوسف دے نال محبت کردے سن کہ اے میرا بیٹا شانہ والا عظمتاں والا ہونے والا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ میرے اس بیٹے یوسف نو اللہ رب العالمین شان تے عظمت تے مقام عطا کرے گا. اے وجہ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال محبت پیار کرن دی وجہ. حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کہندے نے حضرت یوسف علیہ السلام اور انہاں دے جڑے بھائی بنیامین نے ساڈے باپ یعقوب علیہ السلام ساڈے نالوں زیادہ انہاں دے نال پیار کر دینے, محبت کر دینے, الفت رکھ دینے. اسی جب کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اسی جب کہ بہت بڑی جماعت اسی 10 بھائی جوان گبر جوان اسی کمائیے بھی اسی کاروبار بھی کریے, یہ ساڈے بھائی ویلے بہ کے کھان ساڈا باپ انہاں دونوں دے نال محبت پیار کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 بیٹے اے کہندے نے
ان ابانا لفی ضلال مبین، ساڈا باپ اس بات تے غلطی دے، یعنی ساڈے نال پیار نہیں کرتا، اپنے انہاں دونوں بیٹیاں دے نال یوسف اور بنیامین دے نال بہت پیار کردا ہے، اس بات تے ساڈا باپ جڑا بہت بڑی غلطی تے وے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی چال چلدے نے کہ ساڈے باپ یعقوب نو یوسف دے نال تے بنیامین دے نال بہت بڑا پیار ہے، اے ہوئے نا کہ زیادہ پیار ساڈا باپ یعقوب یوسف اور بنیامین دے نال کردا ہے، اے چال چلدے نے سارے بھائی آپس کے اندر مشورہ کردے نے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ سارے بھائی پروپوگنڈا کردے نے، مشورہ کردے نے، ہووے نا اسی اپنے بھائی یوسف نو قتل کر دئیے یا ایسے جنگل کے اندر اپنے بھائی نو سٹ آئیے پھینک آئیے تاکہ باپ ساڈا جڑا ہے اے یوسف دے نال محبت پیار نہ کر سکے، ساڈے باپ دی ساڈی طرف توجہ رہے، ساڈے نال محبت پیار رہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کہندے نے اسی اپنے بھائی نو یوسف نو قتل کر دئیے یا جنگل بیابان دے اندر سٹ آئیے، اس تو بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس تو بعد اسی اللہ رب العالمین دے ہاں تائب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ دے کولو بعد دے اندر گناہ دی معافی مانگ لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام تے حسد کیتا کہ ساڈا باپ یعقوب اپنے بھائی بنیامین اور یوسف دے نال محبت کردا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان کردے نے، ابو داؤد دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا حسد نیکیاں نو اس طرح کھا جاندا ہے، نیکیاں نو اس طرح ختم کر دیندا ہے جویں اگ سکیاں لکڑیاں نو ختم کر دیندی ہے، ساڑ کے راہ کر دیندی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت دے لوگوں حسد تو بچو، فرمایا حسد دی وجہ تو بڑے بڑے قتل ہو جاندے نے، بڑے بڑے بھائی اپنے بھائی نو قتل کر دیندے نے، حسد دی وجہ تو بھائی بہن نو قتل کر دیندا ہے، اور بھائی جڑا اپنی بہن نو اور بہن بھائی نو قتل کر دیندی ہے۔ اے حسد بہت بری چیز ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد تو بچو۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر موجود نے، بیٹھے ہوئے نے، ایک آدمی اوپر تو ہوندا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا چاہندا ہے کہ میں جنتی بندہ دیکھاں؟ صحابہ دے اللہ دے نبی جی دسو کیڑا بندہ جنتی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے نے اے جڑا بندہ آ رہا ہے اے بندہ جنتی ہے، اے بندہ آ کے بیٹھ جاندا ہے، دوسرا دن پھر ہوندا ہے،
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن فرماتے ہیں میرے صحابہ تواڈے وچوں کوئی چاہندا کہ میں جنتی بندہ دیکھاں؟ صحابہ کہندے نے ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانو جنتی بندہ دکھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بندہ جڑا آ رہا ہے اے جنتی ہے، اے وہی بندہ جڑا پہلے دن آیا ہے اور تیسرا دن پھر ہوندا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات کہندے نے۔ ایک صحابی آندے نے جس طرح اسی عمل کرنے ہاں اے بھی اسی طرح ہی عمل کردا ہے، جس طرح اسی نفل و نوافل پڑھنے ہاں، صدقہ خیرات کرنے ہاں، دیگر نیکیاں کرنے ہاں، اسی طرح ہی اے بھی ساڈا ساتھی نیکیاں کردا ہے۔ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی نو جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ دوسرا ساتھی کہندا ہے اے میرے بھائی میں تیرا مہمان بننا چاہنا، میں تیرے گھر دے اندر رہنا چاہنا چند دن۔ اے صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس ساتھی دے گھر مہمان بن کے چلے جاندے نے جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ انہاں دے اٹھن بیٹھن نو دیکھدے نے، کوئی خاص عمل سامنے نہیں آ رہا۔ دوسرا دن بھی ہویا، تیسرا دن ہویا، کوئی خاص عمل سامنے نہیں آ رہا۔ آخرکار اپنے ساتھی نو پوچھ دے نے اے میرے ساتھی، اے میرے نبی دے ساتھی، اے میرے نبی دے صحابی دسو کیڑا خاص عمل کر دے ہو جدی وجہ تو اللہ رب العالمین نے تانوں جنتی کیا؟ اے صحابی رسول کہندے نے کہ جدوں میں رات نو سونا وا ہر ایک آدمی دے بارے دے اندر اپنے دل نو صاف کر کے سونا، ہر آدمی دے متعلق اپنے دل نو صاف کر کے سونا، ہر آدمی نے جن نے میرے تے زیادتی کیتی ہوندی ہے میں انہوں معاف کر کے سونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سامنے رکھ دینے آندے نے اللہ رب العالمین نو اے بات پسند آئی ہے، اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی نو جنتی قرار دیتا ہے۔ حسد اتنی بری چیز ہے جدی اندر حسد آ جاندہ ہے نیکیاں نو کھا جاندہ ہے، حسد آ جاندہ ہے او بندہ لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر چلا جاندہ ہے، لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر چلدا چلدا حتیٰ کہ کتے زندگی دے اندر قتل بھی ہو جاندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پائیاں نے حسد دی وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وجہ تو حسد کیتا کہ ساڈا باپ یعقوب ساڈے پائی یوسف اور بنیامین دے نال پیار کردا ہے، ہووے نا کہ ساڈے نال پیار کرے اپنے اسی بھائی نو قتل کر دئیے۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے جڑے 10 بھائی نے، حضرت بنیامین تو علاوہ جڑے 10 بھائی نے انہاں وچوں ایک بھائی کہندا ہے، یعنی بعض مفسرین کہندے نے یہودا، یعنی انہاں دا جڑا بڑا بھائی ہے یوسف علیہ السلام دا، وہ کہندا ہے لا تقتلوا یوسف، اپنے بھائی نو یوسف نو قتل نہ کرو، اے بہت بڑا گناہ ہے، اے بہت بڑا تسی جرم کر رہے ہو، اپنے بھائی نو قتل نہ کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک بھائی کہندا ہے اپنے بھائی یوسف نو قتل نہ کرو، اپنے بھائی یوسف نو ایک گہرے کنویں دے اندر پھینک دیو، سٹ دیو، تاکہ کوئی قافل آئے گا پکڑ کے لے جائے گا، قتل نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول اوندے نے تے آ کے کی آندے نے
قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پائی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دے کول آندے نے تے آندے کی نے اے ساڈے ابا جان یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر تسی یقین کیوں نہیں کرتے؟ یوسف علیہ السلام نو ساڈے نال کیوں نہیں بھیج دے؟ ساڈے نال جائے سیر کر آئے کھیل کود آئے، اے ساڈے باپ تسی یوسف دے بارے ساڈے تے یقین کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ اے ساڈے ابا جان اسی اپنے بھائی یوسف دے خیر خواہ، ساڈے تے اعتبار کر لو انشاءاللہ۔ باقی آئندہ جمعے تو آگے انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ چلے گا، چند خطبات دے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق دے نال میں بیان کراں گا۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں صحیح سنا کے کما حق ہو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسد اخراجات بہت زیادہ نے۔ مسد کل سپیکر خراب ہو گئے سن، یونٹاں سڑ گئیاں سن، اور جڑے سپیکر چلتے سن وہ بھی صحیح نہیں چلتے۔ ایک ساتھی نے تعاون کیتا ہے، محمد اشفاق پولیس مرحوم، انہاں دا بیٹے نے 10,000 روپے سپیکر واسطے اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اپنے باپ کی طرفوں دیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین انہاں دا تعاون اپنے باپ کی طرفوں قبول و منظور فرمائے۔ وہ 10,000 روپے دے سپیکر لے آندے نے، اور کچھ اور بھی خرچہ آیا، تقریباً 13,500 مکمل خرچہ آیا ہے۔ 10,000 ادا کر دیتے ہیں اور 3,500 جڑا ادا کرنے والا ہے، باقی بھی اخراجات تساں دوست احباب کے سامنے نے۔ تو اللہ دے گھر دے نال ساتھی تعاون کریا کرو، اللہ تعالیٰ دے گھر دا خیال رکھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تعاون کرن والیاں اللہ تعالیٰ مال و دولت دے نال نوازے۔ اللہ رب العالمین انہاں دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائے۔ جڑی اللہ دے گھر دی ضرورت ہے، اللہ دے گھر دی ضرورت کو سامنے رکھ دے ہوئے خود ہی اللہ تعالیٰ دے گھر دے نال تعاون کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا